السلام علیکم دوستو۔ پاکستان میں بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، بہت زیادہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ جو تبدیلی کی باتیں کرتے ہیں، جیسا کہ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے فرمایا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو احساس اپنے آپ بدلنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چینج کا جو پروسیس ہے نا، انسانی دماغ اور اس کے وجود کے اندر وہ چینج کا پروسیس رکھا ہے۔ اب اس کو ویک اپ کرنا ان انفرادی اور اجتماعی لیول پہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ کتنا اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے، اگر آپ اس کرپشن کو ابھی تک نہیں سمجھیں گے، آپ اگر اس ملک کی جس طرح سے یہ حاصل ہوا ہے ہمیں، اگر اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھیں گے اور صرف کہیں گے چڑھ دے چل چنگے ہو تسی چل لیلا توڑے بلا کرے اور سڑا بھی کام کر لیجئے، تو سر یہ تو ٹھیک ہے، مگر اس ملک کی جو ہول سسٹم ہے نا، ایک گلی کے کچرے سے لے کر کے جہاں کچرا ہم پھینکتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک پرائم منسٹر ہاؤس تک جہاں پہ یس سر اور نو سر ہوتا ہے، اس لیول تک یہ ریفلیکٹ کرتی ہے ہماری ایز اے قوم، ایز اے نیشن۔ ہم نے اگر ایک قوم سویلائزیشن کی طرف جانا ہے تو وی ہیو ٹو، ہم نے ایک کنٹری لیول پہ، ریجنل کے اوپر، نیشنل لیول سٹینڈرڈ، سیٹ سٹینڈرڈز ہونے چاہیے، ہماری یونیفارم سٹینڈرڈ ہونے چاہیے۔ جیسا کہ اداروں کے اندر تربیت کا مینیجر ہوتا ہے، منتظم ہوتا ہے، اس نے تربیت دینی ہوتی ہے، تربیت اور ترقی کے عمل میں لوگوں کو اس پروسیس سے گزارنے کے لیے آرگنائزیشنز نے ٹریننگ مینیجر رکھے ہیں، یعنی تربیت دینے والے آفیسرز۔ تو ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو ایٹیٹیوڈ کے اوپر، بیہیویئر کے اوپر، پروگریس کے اوپر، رسپیکٹ کے اوپر، آرگنائزیشن کے کلچر کو سمجھنے کے اوپر، اچھی طرح بات چیت کرنے کے اوپر، تمیز سکھانے والی، ٹھیک ہے، اور ٹائم مینجمنٹ، اپنے ٹائم کو افیکٹولی یوز کرنے پہ بہت ساری تربیت ہوتی ہے، کیونکہ جب میں اس تربیت کے پروسیس سے کے عمل سے گزروں گا تو میں کچھ سیکھ پاؤں گا، تو تب میں تبدیلی لا سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں صبح اٹھ کے منہ لٹکائے یا آنکھیں چپکائے میں کوئی بات کروں گا تو وہ پھر آئی کین ناٹ، تو اس کے لیے ہر چیز کا ایک سیٹ سٹینڈرڈ ہے کہ آپ نے اس کو سیکھنا ہے۔ تو پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ عوام ہی نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ ہر گھر میں جو بندہ ہے ہمارے سٹیز کے اندر، وہ 80% جو لوگ ہیں نا، 20% نہیں، 75% لے لیں، وہ اپنے صبح اٹھتے ساتھ ہی کچن کا کچرا گلی کے باہر پھینکتے ہیں۔ تو وہ جس گھر سے بھی وہ کچرا اس گلی کے باہر پھینکتے ہیں تو وہ گھر کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ کبھی ملک کی تو یہ 75% لوگ اگر باہر نکلتے ہیں مارکیٹ کے اندر تو یہ وہی قوم ہے، پھر جب ان کی نوائز ریفلیکٹ کرتی ہے باقی دنیا میں تو وہ کہتا ہے یار یہ کہاں سے یہ جاہل لوگ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو اپنے جگہ پہ ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ہم پھر اس گلوبل سٹینڈرڈ میں نہیں پیش آتے ہیں، پھر ہمیں آئی ایم ایف سے لون بھی لینا پڑتا ہے، پھر ہمیں ماحولیاتی آلودگی میں تکلیف بھی ہوتی ہے، سانس کے مرض میں بھی ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم چنگی ڈاکٹر بھی ڈھونڈتے ہیں تو وہ بھی نہیں لبسا، ٹھیک ہے، پھر ہماری جو یومیہ اجرت ہے وہ بھی صحیح نہیں ملتی کیونکہ وہ کوالٹی لیبل ہی جو کریٹ نہیں کر سکے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں میرے خیال سے اس پروسیس کو، یہ پروسیس کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ یہ جو پروسیس ہے ہر گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے، ہر گھر کے اندر پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے پہلے درسگاہ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اسلامک کچھ چیزیں سکھاتے ہیں ان کو، لیکن اس کی وسیع النظر ایکٹیویٹیز نہیں سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اسلام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے، 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم نے ہمیں
ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ روایت در روایت در روایت در روایت، کتاب در کتاب، مصنف در مصنف، ریفرنس ورسٹ ریفرنس آ کے آج تک ہمارے پاس ہے، اور سب سے بڑے ریفرنس بک جو ہے نا دا ہولی قرآن ہے۔ تو اب مسئلہ کہاں پیش آ رہا ہے؟ مسئلہ یہاں آ رہا ہے کہ ہم ود ان یور سیلف وی کین ناٹ اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی چینج۔ تو چینج اگر آپ نہیں چاہیں تو آپ کے اوپر اگر ایک من کتاب بھی رکھ لیں تو آپ، اور یا اس ایک من کتاب کو کھول کے بھی ہم پی لیں ڈیلی ساری عمر، تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے لیے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ، ہمیں اس کے لیے ایفرٹس کرنا ہوگا، ہمیں اس کو ابزارو کرنا ہوگا جو بھی چیز ہم نے سیکھا ہے، تبھی وی کین گو اپ۔ تو اسی طرح سے پھر ہم اس کرپشن کے خلاف بھی ہم اٹھ سکتے ہیں، اس غیر قانونی رویوں کے خلاف بھی ہم اٹھ سکتے ہیں، اس ماحول کی آلودگی کے خلاف بھی ہم اٹھ سکتے ہیں۔ ہمیں جب تک پتہ ہی نہیں کہ ایک کبوتر کی کیا اہمیت ہے، ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ ایک فروٹ کی کیا اہمیت ہے، ہم کہاں گارڈن لگا لیں گے، ہم کہاں اس کبوتر کو پال لیں گے؟ تو ہم انسانوں کے لیے ماحول ٹھیک نہیں ہے، تو ہم پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، باقی جو چیزیں ہیں ان کے لیے ہم کہاں سے رکھ سکتے ہیں؟ سمندری مخلوق کے لیے ہم کہاں سے اس انفراسٹرکچر کو ٹھیک کریں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایک پانی کی کس کیمیکل پروسیس سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے اگر اپنی سیوریج لائنز ہی پراپر نہیں کی ہیں، ہم جب صبح اٹھتے ہی تھوکتے ہی اپنے گلی میں ہیں، تو امیجن کریں کہ وہ ہم کہاں پہ وہ کر رہے ہیں۔ یہ میں بھی اس میں شامل ہوں، وی آل آر آن دا سیم پلانٹ، وی آر آن دا سیم ریجن۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، اس کو سوچنا ہوگا، اور ہمیں اپنے اندر چینج لانی ہوگی۔ تو ہمارے جو فیوچر جنریشن ہے نا، یہ کسی کے بھی یعنی زیادہ تر بزنس کے اوپر آئیں گے، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر آئیں گے، انڈسٹریز لگا لیں گے، بجلی کا فقدان نہیں ہوگا، تو ہم پھر ایک اچھے سویلائزڈ قوم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سو گائز سوری فار اف، مگر دیز آر دا ڈسکشنز وی ہیو ٹو پٹ آن دا ٹیبل، اوکے؟ اس میں سے پھر اس کو ریفائن کر کے کہیں پہ میں غلط ہو سکتا ہوں، کہیں پہ آپ صحیح ہو سکتے ہیں، تو مل کے ہم نے چینج لانا ہے، اوکے؟ تھینک یو۔